بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن پہلے آپ سے ایک پرسنل آپ کے اس پہ سوال جو ہے اس سے میں گفتگو کا آغاز پرسنل اس طرح ہے کہ آپ لوگوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ خبر میں نے چلتی ہوئی دیکھی، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی، ایک ملاقات ہوئی پرائم منسٹر آف پاکستان کی آپ لوگوں کے ایک پرانے ساتھی کے ساتھ، چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ، اور پھر خبر یہ چلی کہ جتنے نواز شریف کے پرانے رفقا ہیں جو ناراض ہیں، یہ لفظ لکھا گیا، ان سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ رابطہ کریں گے، اور آپ کا نام اسپیسیفکلی میں نے دیکھا کہ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ فلیش ہوا. کوئی رابطہ ہوا ہے سر آپ سے؟ نہیں، مجھ سے نہ کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ہونا چاہیے. نہ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اگر رابطہ کریں گے تو آپ نہیں ملیں گے؟ نہیں، میں مل لوں گا، لیکن میرے پاس بات کرنے کی ہے نہیں. اگر سیاست کی بات کریں، باقی ذاتی تعلقات 35 سال کے ہیں تو اس پہ بالکل بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سیاست کا رخ میں نے اپنا لے لیا ہے. ایک نئی جماعت ہے، اس کے ساتھ ہیں، ایک بہتر سوچ کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں چلے آپ واپس جماعت پہ نہ بھی جائیں، اتحادی کے طور پہ کیا کام کر سکتے ہیں دوبارہ اگر کوئی اس طرح کی صورت یا کوئی ایسی آپشن وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ جو جماعت بھی آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، جو جماعت بھی قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. جو جماعت بھی ہو، یہ ہمارے پر لازمی ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد ہونا چاہیے نا. مقصد حصول اقتدار صرف نہیں ہوتا، حصول اقتدار ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. لیکن ابھی ان کا آپ کے خیال میں پھر مقصد صرف حصول اقتدار ہے، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے نہیں، مجھ سے اگر کیوں میری ناراضگی کوئی ہے نہیں، میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. ناراض تو سر آپ ہوئے نا، تبھی آپ نے پارٹی اتنی پرانی آپ کی ناراضگی دیکھیں، ایک اصول کی بات کرنا ناراضگی نہیں ہوتی. جماعت نے ووٹ کے عزت دو کا نعرہ اپنایا تھا، عوام نے قبول کیا، جماعت نے وہ چھوڑ دیا، تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اور پھر جماعت نے اس کا اثر جو ہے وہ 84 کے اپنے 2024 کے الیکشن میں دیکھ لیا. تو یہ ان کا فیصلہ تھا، میرا اپنا فیصلہ تھا. صحیح ہے، لیکن نہ مجھے کچھ چاہیے تھا جماعت سے، نہ میں نے کوئی چیز مانگی ہے، نہ میری شخص سے ناراضگی ہے. میرے تو یہ اصول تھا. تو اگر کوئی پرانے اور روٹھے ہوئے دوست واپس آتے ہیں پارٹی میں، گورنمنٹ جوائن کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اچھی خوشائند بات ہوگی؟ چودھری صاحب کی بات ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا جو ابھی پریزنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر آ جائیں. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، وہ آیا، بلکہ تو نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ECB کی طرف سے. تو جو نشستیں کسی اور جماعت کی تھیں وہ ساری مل بانٹ کے ہم نے ہر جماعت کے ساتھ پوری کر دی ہیں. آپ لوگوں نے سر اپلائی کیوں نہیں کیا؟ عوام پاکستان پارٹی کو بھی شاید ایک دو نشستیں ملی جاتی جس پروپورشن پہ ڈیوائڈ ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو بھی ایک وکیل بھیجنا چاہیے تھا. ہم اس لائن میں نہیں لگے ہوئے. نئی لائن میں لگے ہوئے، ہم وہ لائن چھوڑ گئے. آپ لوگوں کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. ہم وہ لائن چھوڑ گیا ہے. نہیں لیکن سر دیکھیں نا، فائدہ ہو جاتا ہے، دو لوگ آپ کو بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ فائدہ جن کو ہوا ہے ان کو مبارک ہو. سر دیکھیں نا، KPK میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 شاید نشستیں ہیں جو انہوں نے جیتی ہیں، اور 3 ان کو ریزرو مل گئی ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپورشنٹ ڈویژن ہے. کل بھی ہمارے پروگرام میں 3 پہ 3 ہی ملنی چاہیے. ہاں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ پروپورشنٹ ڈویژن ہے. فیصلے کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کے لیے کیسا پریزیڈنٹ ہے جو ہم نے سیٹ کر دیا؟ ہم نے کبھی کوئی صحیح پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے؟ ہم نہ آئین پڑھتے ہیں نہ آئین کو سمجھتے ہیں. اس کو سپریم کورٹ بھی آئین کی تشریح یہ کر دے. میں نے جو آئین پڑھا ہے بڑا واضح ہے. جتنی آپ تناسب سے قومی اسمبلی کی سیٹیں لیں گے اتنی ہی آپ کو ریزرو سیٹیں ملیں گی. بالکل، نہ ایک زیادہ مل سکتی ہے نہ ایک کم مل سکتی ہے. بات ختم ہوگی. اب سپریم کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، سپریم کورٹ سے بھی بڑا ہے، ان سے بھی بڑا، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. ان کو 26ویں ترمیم کے سفرات مل رہے ہیں. سفرات ہے. آپ 26ویں ترمیم کی سر باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو اگلی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جی وہ سب ہوگی، 26، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں. پھر ہم آج سے 10-15 سال بعد بیٹھے ہوں گے، ان کو الٹا کر رہے ہوں گے کہ بڑی غلط ترامیم ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارا ہمیں شاید سزا ملی ہوئی ہے اپنی غلطیاں دہرانے کی، کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. جی سیکھا نہیں، اس کی سزا. لیکن سر جو آرگیومنٹ آ رہا ہے نا یہ نشستیں اسی طرح سے بانٹ دینے میں، جس طرح سے بانٹی گئی ہیں، وہ یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو خالی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. یہ آرگومنٹ نہیں ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سیٹیں نہیں دیں، سیٹیں پھر دیتے ہیں نا جن کا حق تھا. ان کا حق تھا سیناریو بالکل تھا. ایک سیناریو ہے نا، ہر آئین میں ہر چیز وضاحت سے بیان نہیں ہو سکتی. اتنے مختلف چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو لیٹ سے 100 آدمی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا، انہوں نے اکٹھے ہوئے ایک جماعت بنا لی. اب ان کو 100 کے برابر تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی. میں وہ جماعت اس وقت تھی نہیں، اب وہ جماعت وجود میں آ گئی ہے، آپ ان سے لسٹ مانگ لیں، لسٹ دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی آئین میں پروویژن نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کر دیا ہے وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ضرورت تھی. اس بات کی تو پروویژن ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو وہ سیٹیں خالی رہنے دیں. کوئی اسمبلی اسے ختم نہیں ہوتی. آپ کی سینٹ میں 11 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کیا سینٹ نہیں چلنی چاہیے؟
यहाँ से पहले भी सीटें खाली पड़ी रही हैं, कानून साजी भी उतरी है, बजट मंजूर हो गया है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। ये नाइंसाफी है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क में अदल का निज़ाम खत्म हो जाए फिर ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, वैसे एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो अब एक ग्रुप है पार्लियामेंट के अंदर, उसको अब ग्रुप कहना पड़ेगा, उसको अब पार्टी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, इस फैसले के बाद भी ECB को कह दिया गया कि अब रिव्यू करें कि इनका स्टेटस क्या है पार्लियामेंट के अंदर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये अब आज़ाद हो गए हैं, जो आज़ाद पंछी होते हैं वो फलदार दरख्त पर जाकर बैठते हैं। तो अब आपके ख्याल में फलदार दरख्त वाला मामला खुल गया है? फलदार भी बैठते हैं, कांटे वाले भी बैठते हैं, कांटे वाले कांटे ज्यादा हो तो नहीं बैठते सर, कांटों से मजबूर होकर बैठ जाते हैं। कांटे ज्यादा हो गए, कांटों के खौफ से डर बैठ जाते हैं। तो बैठ सकते हैं फलदार दरख्त? बिल्कुल बैठेंगे, बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? तो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ यानी किसी पे दबाव होगा, किसी को लालच होगा, वो सब आ जाएंगे। तो फिर आपको पार्लियामेंट का क्या नक्शा बनता है? सियासत तो बदली ना, फिर वही सियासत हुई जो पाकिस्तान में चली आ रही है। फिर आपने क्या तब्दीली लाई? और सब हमेशा नाकाम रही है। हमने 88 में ही होते देखा, 90 में होते देखा, 94 में होते देखा, 97 में होते देखा, 2002 में देखा, 8 में देखा, 13 में देखा, 18 में देखा, 24 में देख रहे हैं। तो फिर हमें हैरान नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल। आपको कोई हैरत नहीं है? जब एक गैर नुमाइंदा हुकूमत हो, जब वोट से आई नहीं है तो उनसे क्या तवक्को रखेंगे? जो मर्जी है करेंगे। नहीं, लेकिन अभी इस वक्त फिर आपको पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मामला, तो ये तो फिर नून लीग के पास 2/3 मेजोरिटी आ जानी है। 100% आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कहीं नहीं जा रहा, ये भी आपको बता दूं। मुल्क क्यों नहीं कहीं जा रहा? वो कहते हैं हमने माशी तरक्की कर ली है, उसमें चल पड़े हैं, उस सड़क के ऊपर हम बड़ी कोई लंबी सड़क है, 50 साल से चल रहे हैं, चौथा बजट है इस हुकूमत का। हाँ। क्या किया इस बजट में? क्या है जो माशी तरक्की देगा मुल्क को? अपने आप के खाम ख्याली में मत रहे। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इस बात को माने, इसका हल तलाश करें। हमारे लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, 44.5% सतह गुर्बत से नीचे हैं, 4 करोड़ बदतरीन सतह गुर्बत में है। किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। कोई पॉलिसी दिखाएं इस बजट के अंदर जो गरीब को अमीर बेहतर कर सके। अमीर क्या करना, बेहतर कर सके। बजट के पास होने के फौरन बाद कल दोबारा 8 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। बिजली में को 1 रुपया सस्ता पर यूनिट करना था, वो समरी अभी कहीं फिर रही है वानों में, उसको कोई मंजूर नहीं कर रहा। 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं देना। ये पेट्रोल जो है, ये हमेशा हुकूमतें जब कीमत गिरती है तो कहती है हमने कम कर दिया है, तो बढ़ती है तो वो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आलमी मार्केट में सर इस वक्त सस्ता है ना, ये तो यहाँ पे नहीं है। जब ये खरीदा जाता है ना, वो निज़ाम गलत है, तो इसको डिरेगुलेट कर दें। निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा, निज़ाम मार्केट पे छोड़ दें। हर रोज कीमत 1 रुपये आगे पीछे होती रहेगी। हम वो नहीं करते, हम तलाश में रहते हैं कि जब अब कीमत गिरेगी 15 दिन के बाद। मैं भी आपको बता देता हूँ, हुकूमत के देखें जी, कमाल कर दिया हमने। लेकिन जो तकलीफ में है, जो 100 रुपए से ज्यादा तकरीबन टैक्स लगा दिया, वो वाले कमाल का क्या नहीं? होगा? वो टैक्स तो लगाना ही लगाना है, वो तो आपने IMF से वादा किया हुआ है। जब आप टैक्सेशन कलेक्ट नहीं कर सकेंगे फिर आप यही करेंगे। हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली IMF का आ जाना बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी। जी वो वो कहते हैं बहुत काम कर लिया। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है हुकूमती वजीर की, उन्होंने कहा हम IMF को ले आए, हमने मुल्क को बेहतर कर दिया। IMF को लाना भी कामयाबी है। हाँ, क्योंकि IMF नहीं ना आता सर ना। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ना कुछ सलाहियत है किसी में, ना हुकूमत को समझ है कि हालात क्या है मुल्क के, बस चला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा ना कि हमें मुल्क को तरक्की की तरफ मुल्क जा नहीं रहा, उसको ले जाने के लिए कुछ तब्दीलियां या बेहतरी लाने की जरूरत है। क्या किया जा सकता है? कोई वे आउट पे तो बात ही नहीं करता। कोई मुज़ाती हल नहीं है। हाँ। आपको निज़ाम को बदलना होगा। आपका हर निज़ाम फेल हो गया। आपको हुकूमत के साइज़ में कमी करनी पड़ेगी, हुकूमत के अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जिससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आए। आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते, नेगेटिव ग्रोथ में मुल्क नहीं चलते। ना कारोबार के मौके हैं, ना रोज़गार के मौके हैं। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज हर शख्स, नौजवान 100% मुल्क के हालात से मायूस है। उसको तो कोई तवक्को नहीं है कि ये हुक्मरान जो है कुछ दे पाएंगे, तो वो बाहर का रुख कर रहे हैं, जिनका हक है कि अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर देखेंगे जहाँ भी जिंदगी बेहतर हो सके। खाली नौजवान सर नहीं, मिड करियर प्रोफेशनल्स भी जो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस इकोनॉमी में, उनको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इस मुल्क से जा रही है। नहीं है, जब कारोबार घटता जा रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो फिर लोग छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को तो सर कोई परवाह नहीं है कि इन मामलात को कैसे ठीक करना है। नहीं, गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाने की परवाह है। जितनी इस हुकूमत ने पिछले 3 महीने में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं हर एक की, वजीर, MNA, MPA, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, और बैक डेटेड तनख्वाहें बढ़ाई हैं जनवरी से जो मुमकिन नहीं है, कानून के अंदर मुमकिन नहीं है
جب بجٹ آپ کا 30 کو ختم ہو گیا تو ختم تو آپ پہلی سے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ کس یہ آپ کی کون سی اخلاقی قدریں آپ کی کہاں گئی؟ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں, آپ کی جیب گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے. سر آپ نے تو خود ان گورنمنٹ ڈیل کیا ہے IMF کے ساتھ بھی. IMF آپ کی ریونیو جنریشن کے اوپر تو بہت کچھ کہتا ہے, آپ کو بہت ساری باتیں کہتا ہے, شرائط لگاتا ہے, گورنمنٹ ایکسپینس کے اوپر کچھ نہیں کہتا. نہیں, کچھ نہیں کہتا, اس کا تعلق نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ ذمہ دار لوگ ہیں, اگر میں قرضہ لے کر اگر میں پیسے ضائع کرنا چاہوں تو وہ تو نہیں روکیں گے, وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے اور قرضہ. وہ تو کہتے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں, اتنا پیسہ آپ نے ریز کرنا ہے, باقی آپ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. لیکن پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کھانے کی ٹیبل پر کھانا نہیں لاتا, وہ غریب کو امیر نہیں کرتا, وہ روزگار کے مواقع نہیں دیتا. ٹرو. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرتے ہیں. ملک میں ایک آلٹرنیٹ نظام لانے کی ہم سن رہے ہیں, آج کل باتیں ہو رہی ہیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا, میں بھی اب کوئی 15-16 سال سے سر صحافت کر رہی ہوں, نیشنل کنسنسس گورنمنٹ آ جائے گی, صدارتی نظام آ جائے گا, یہ باتیں جو ہے نا ہم ہر 2 سال کے بعد سنتے ہیں. ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر میں آتی ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نا ملک میں جمہوریت ہے جیسی کیسی بھی ہے, خواجہ آصف صاحب نے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر کے فردر ڈیفائن کر دیا. وہ کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے اس ملک کے اندر. پھر اس کا دفاع کرتے ہوئے آگے ایک قدم آگے جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے, کون سا ایسا نیا کام ہے جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. تو وہ اعتراف کر رہے ہیں, اس کے نمبر دیں گے آپ ان کو؟ نہیں, ہائبرڈ ہے, آنےسٹی کے نمبر ہائبرڈ آج کا نہیں ہے, پچھلا بھی ہائبرڈ تھا. جی, تو سب کہتے تھے ہم ہائبرڈ ہیں, آج بھی کہتے ہیں ہم ہائبرڈ ہیں. لیکن کیا ہائبرڈ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, سوال یہ اٹھتا ہے. اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اگر آئین کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اس کی توجہ بھی یہی پیش کی جو آپ نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا 2018 کی حکومت بھی ایسی تھی, تب بھی جنرل باجوہ اور عمران خان ایک پیج پر تھے. ہم اپنی غلطیاں دہرانے پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن سر اگلے آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے, وہ پچھلی 2 ہائبرڈ تھی, اب بھی ہائبرڈ ہے. سر حکومت کا ایک وزیر اس طرح کی بات کرے, مناسب گفتگو ہے؟ نہیں بھائی, میں نہیں, ان کا حق ہے. دیکھیں جو الیکٹڈ آدمی ہے, جو پولیٹیکل لیڈر, جو مرضی بات کرے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے, اس پہ سوال اٹھیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ہائبرڈ نظام آئین کے مطابق ہے؟ یہ اس کا جواب ساری حقیقت بیان کرتا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے حکومت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ امریکہ میں بھی ہے. نہیں, دنیا میں ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کیا وہ آئین کے اندر آپریٹ کر رہی ہے, باہر جا رہی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ حل کیا ہے, تو بدل دیں, آئین بدل دیں.